السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پلیز. میرا نام سلطانہ ہے. باجی میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر کے بازو کسی کا انتقال ہو گیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی بار وہ لوگ میرے پاس قرآن شریف پارہ بھیج رہے تھے اور مسلسل یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں پڑھوں. تو میں تو مناسب نہیں سمجھی اور ان کو اس بات سے منع کی، دیکھیے میں حالت حیض میں ہوں اور میں نہیں پڑھ سکتی، معافی چاہتی ہوں. تو میں اس پہ وضاحت چاہ رہی ہوں باجی کہ میں صحیح کری یا غلط. جی ماشاء اللہ. بہن نے سوال کیا ہے. جزاک اللہ خیرن. وہی آپ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کسی ہمارے مسلمان کا انتقال جو ہوا تو وہ گھر والے آپ کے گھر پر آ کر انہوں نے کہا کہ قرآن کا ایک پارہ ہوتا ہے قرآن کا، وہ دے کر کہا کہ آپ بھی تلاوت کیجئے تاکہ جو مر چکے ہیں ان کو اس کا اجر ملے. تو آپ نے کہا کہ حیض کی حالت میں وہ نہیں پڑھ سکتی. تو آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے صحیح کیا؟ یہی آپ کا سوال ہے. بہن دیکھیے، اسلام میں جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں جو کیا جا رہا ہے، جہاں پر قرآن لے کر بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی، سب سے پہلے میں آپ کو بہن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مسلمان کا تو کیا کرنا چاہیے وہ بتا دیتی ہوں، تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آئے گا کہ کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم صحابی ہے اسلام میں ماشاء اللہ. انہی کی بیوی کا نام ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو سلامہ کے انتقال کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو ہماری ام المومنین بن گئی. جب ابو سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور دوسرے کمرے میں جب زور زور سے عورتوں کے دہاڑ مار کے رونے کی آوازیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے دہاڑے مار کر رونا اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے روح کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ہم نہ صرف دہاڑے مار کر روتے ہیں بلکہ کفریہ جملے بھی ادا کرتے ہیں، کس کے حال پر چھوڑ کے گئے، کیسا ہوگا پتہ نہیں، ایسی جیسے کہ ہر کسی کی کیفیت بدل جاتی ہے، نہیں رونے والا بھی رو دے گا. یہ تمام عمل ہم کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تم اس کے لیے دعائیں کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیجئے، اس شخص کی خبر کو نور سے بھر دیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماشاءاللہ. یہ ہی ہم کو کسی کے مرنے کے بعد کرنا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم قرآن لے کر جو بیٹھتے ہیں ایک اچھی نیت سے کہ اس کے ذریعے ثواب مل جائے گا، لیکن ہماری نیت خالص اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن سے علم نہیں لے رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ یاسین کی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے. کا مطلب مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو مر گیا اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ مر گیا، اس کو صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو بھیجایا ہے تو آپ کے لیے بڑا پیارا موقع یہ تھا، یا آپ ماشاءاللہ ابھی بھی کر سکتی ہیں، ان کو ہم جا کر ایک اچھے انداز سے حکمت سے بتائیں گے کہ یہ عمل اسلام میں نہیں ہے. یہ عمل قرآن پڑھنے کا جا کے ان کو ثواب ملے گا، ایسا عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سب سے بڑی مثال ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی ام المومنین نے، کسی صحابیہ نے نہیں کیا، لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عام ہے. تو ایسی حالات میں جب ہم کو صحیح بات معلوم ہے بہن، تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے عام کرے. حیض کی حالت میں آپ ہیں یا نہیں ہے، دونوں میں دعائیں تو کام آ جائیں گی ماشاءاللہ. دعائیں آپ خوب گڑ گڑا کر کریے. اصل جو شخص مرتا ہے اس کے لیے یہی سب سے بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے ہمارے پاس یہ سوال آیا تھا بعض معزز احباب کی جانب سے کہ فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے آج کل حیدرآباد کی ایک خاتون، ایک عالمہ محترمہ صاحبہ کی جانب سے. اس میں انہوں نے ایک بہن کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوا اور بہت سے لوگوں میں وہ پھیلا
تو غلط فہمی ہو گئی، اور جو لوگ قرآن کریم پڑھ کر سورہ یاسین ہے، سورہ اخلاص ہے اور اسی طرح دیگر صورتیں ہیں قرآن کریم کی پڑھ کر میت کے لیے اس کا ثواب پہنچاتے تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، ان میں یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ آج تک ہم غلط کام کر رہے تھے گویا کہ. تو ہمارے پاس یہ سوال آیا تو ہم نے یہ سوچا اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر اس کے جواب کو ضروری سمجھا. اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان عالمہ محترمہ صاحبہ نے جو جواب دیا نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور غیر علمی جواب ہے. اس کا ہم علمی جائزہ لیں گے، اور یہ ہماری دینی وہ اسلامی فریضہ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کا جواب علمی روشنی میں دیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زمانہ اور یہ وقت ایسا آ چکا ہے اہل اسلام پر کہ ایسے میں ہم اختلافی مسائل کو لے کر بحث و مباحثہ کرنا ایک طرح سے اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتے ہیں. دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہیں اس کے علاوہ، اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ان اختلافی مسائل میں نہ پڑتے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع میں اس کے خلاف باتیں آ رہی ہیں اور بعض لوگ اس سے متاثر ہو کر گمراہ ہو رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے پچھلے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اس وجہ سے ہم نے ضرورت سمجھی کہ اس کا جواب علمی طور پر دیا جائے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب علماء کے فتاوی اور دیگر تابعین اور علماء و مفتیان عوام کے حوالات اور ان کی تصریحات کے مطابق علمی جائزہ لیا جائے ان محترمہ کے جواب کا. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کسی نے میرے پاس قرآن کریم کا پارہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، اور میں نے منع کر دیا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو پڑھوں. خیر، وہ جو موقع اپنے بارے میں بتا رہی تھی وہ تو صحیح تھا کہ اس وقت ان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن جواب دیتے وقت محترمہ نے جو جواب دیا وہ انتہائی افسوسناک اور بہت ہی زیادہ غیر علمی جواب، غیر ذمہ دارانہ جواب ہے، جسے آپ ارسپانسبل آنسر کہہ سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ احادیث شریفہ اور دیگر علماء، عرب علماء کے فتاوی، اسی طرح لجنۃ الفتویٰ ازہر، جامعہ ازہر مصر ایجپٹ، اس کے فتوے اور اس کے ڈیسیشن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچانا شریعت میں بالکل جائز اور صحیح بات ہے. اس کو منع کرنا اور اس کو غلط کہنا، قرآن کریم پڑھ کر میت کو فائدہ پہنچانا ناجائز کہنا، یہ بالکل غلط بات ہے. ان محترمہ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں غور کریں اور امت کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلافی مسائل کو بیان نہ کیا کریں، اور اس سلسلے میں جو ہے علماء کی، جو صحیح علماء ہیں تابعین کی، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. پہلی بات تو یہ ہے دلائل کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن کریم پڑھا ہوا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور پڑھا ہوا قرآن کریم میت کو فائدہ پہنچاتا ہے جو زندہ لوگ ہیں. کیونکہ صحیح احادیث شریفہ میں زندہ لوگوں کی طرف سے حج کرنے پر، عمرہ کرنے پر، اسی طرح دیگر نیک اعمال کرنے پر اس کا ثواب میت کو پہنچایا جانا بخاری، مسلم، ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ کی جو ہے 10 بلکہ 20 احادیث شریفہ کے اندر موجود ہے. اور اسی کے تحت علماء نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ قرآن کریم بھی چونکہ ایک عبادت ہے، اس کا ثواب بھی میت کو پہنچایا جا سکتا ہے. ہم علماء کی مسلک کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی یہ ہماری عادت ہے، بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے پہلے نمبر پر پیش کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر. ابن ماجہ حدیث شریف کی ایک کتاب ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث شریف آئی ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. بلا شبہ مومن، مرنے والے مومن کو اس کے عمل اور اس کی نیکیوں میں سے اس کی موت کے بعد جو فائدہ پہنچاتی ہیں، جو چیز اسے جا کر ملتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز فرمائی علما علمہ ونشرہ.
سب سے پہلا وہ علم جو اس نے مرنے والے نے کسی کو سکھا دیا ہو اور سکھا کر اپنے شاگرد کو پیدا کر دیا ہو اور اس سے وہ علم پھیلا ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او ولدا صالحا ترکہ، یا کوئی ایسی نیک اولاد ہو جو وہ چھوڑ کر گیا ہو، کیونکہ نیک اولاد ہوگی تو اس کے سکھائے ہوئے اخلاق سے دنیا فائدہ اٹھائے گی، اس کی ہوئی دعاؤں سے میت فائدہ اٹھائے گی۔ اس وجہ سے مرنے والا اگر اپنے پیچھے کوئی اولاد چھوڑتا ہے تو اس کا بھی فائدہ مرنے والے کو ملتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمُصْحَفًا یا او مصحفًا ورثہ، کوئی قرآن کریم مصحف کہتے ہیں قرآن کو، قرآن کا کوئی نسخہ ہو جس کو وراثت میں مرنے والے نے چھوڑا ہو، اس کا فائدہ بھی اس کو ملحق ہوتا ہے، ملتا ہے، پہنچتا ہے۔ اب صاف بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں خود فرماتے ہیں مصحفاً ورثہ، قرآن کریم کا نسخہ چھوڑ کر وراثت میں مرا ہو آدمی، اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے۔ اور محترمہ کہتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ اب کیا ہے اس میں لاجک؟ یہی ہے کہ صرف قرآن چھوڑ کر مر جائے تو اس قرآن کے موجود رہنے ہی سے اس کو ثواب نہیں پہنچ جاتا۔ قرآن چھوڑ کر جانے کا مطلب ہے قرآن جب چھوڑ کر جائے گا وراثت میں، وارثین وہ قرآن لیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، جو بھی اس کی تلاوت کرے گا پڑھے گا اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ معلوم ہوا قرآن کی قرات اور قرآن کی تلاوت سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، صاف حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں آگے ہیں، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے گھر بنا دیا مسافر کے لیے، کسی نے نہر کھود دی، یا کسی نے صدقہ نکال کر اپنے مال میں سے رکھ دیا، یہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اس کی بحث میں ہمیں مفصل نہیں جانا ہے۔ ہمارا پوائنٹ صرف یہ تھا کہ قرآن شریف چھوڑ کر مرا ہے اور قرآن پڑھنے والے کا فائدہ میت کو ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے غلط فہمی پھیلانے سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2 سن لیجیے دلیل کے طور پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، پہلی حدیث ابن ماجہ کی ہے، دوسری حدیث حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اور ایک سند میں یوں ہے اقرأوا یاسین علی موتاکم، اور بعض الفاظ حدیث کے یوں ہیں اقرأوا یاسین اقرأوا علی موتاکم سورۃ یاسین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان سب کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے مردوں پر، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ گنتے جائیے کتابیں، سنن ابو داود، مسند امام احمد ابن حنبل، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، اور اسی طرح المستدرک حاکم۔ حدیث کی یہ 6 کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث سورہ یاسین مردوں پر، میتوں پر پڑھنے کی آئی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا؟ یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے والی بات ہے۔ خدا کے واسطے اس میں غور تو کیا جائے۔ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تیسرے نمبر پر آئیے، بہت بڑے تابعی جنہوں نے خود گواہی دی ہے کہ میں نے 500 صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، 500 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت ام ہانی جو صحابیات میں سے ہیں وہ ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس ہیں۔ یہ تمام صحابی و صحابیات ہیں جن سے حضرت امام شعبی، جن کا پورا نام عامر الشعبی، وہ فرماتے ہیں، ان کا بھی قول دیکھ لیجئے کہ كلما مات رجل من الأنصار كانوا يوصلون ثواب القراءة، كانوا يقرؤون القرآن ويوصلون إليه، قرآن کریم کی تلاوت کرتے لوگ، جب بھی انصار میں کوئی مر جاتا صحابہ میں، لوگ قرآن کریم پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچاتے۔ یہ اتنے بڑے تابعی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ فیا للعجب۔ آئیے تیسرے نمبر پر ایک عرب عالم مفتی دکتور صبری عبد الرحیم، ان کے فتوے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے وہی 4-5 چیزیں ذکر کی جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، جس میں حج، عمرہ، گھر، مسجد وغیرہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ 5ویں نمبر پر انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا خامساً
5ویں نمبر پر یہ بھی جائز ہے، فرمایا قراءۃ القرآن، قرآن کریم کا پڑھنا میت کے لیے، وجعل ثواب القراءۃ للمیت، اور قرآن کریم کی قراءت کا ثواب میت کے لیے پہنچانا جائز شرعن شریعت اسلام میں جائز ہے۔ فرمایا وَيَصِلُ الثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ، میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، وَيَنْتَفِعُ بِهِ، اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اور سیم یہی الفاظ، انہی الفاز کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ لجنۃ الفتویٰ، ایک پوری لجنہ ہے، یعنی پوری ایک کمیونٹی ہے ازہر شریف کے اندر، مصر کے اندر، جامعہ ازہر جو ہے مصر ایجپٹ کے اندر، وہاں کی لجنۃ الفتویٰ میں، وہاں کی مفتیان کرام کی جو پوری کمیٹی ہے لجنۃ الفتویٰ کے نام سے، اس فتوے میں بھی یہ بات کاؤنٹڈ ہے، یہ بات لکھی گئی ہے کہ میت کو قرآن کریم کا ثواب پہنچانا جائز ہے شریعت میں، اور اس سے میت فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، یہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ آئیے پھر چوتھے نمبر پر خود اسی طریقے کے امام علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ، جو امام احمد ابن حنبل، 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام احمد ابن حنبل کے مسلک کی ترویج فرمانے والے، ان کی کتابوں کی شرح کرنے والے نہایت درجہ بلند و بالا امام علامہ ابن قدامہ مقدسی، جن کی کتاب المغنی نہایت مشہور ہے اور ہر مسلک کے علماء کے نزدیک معتبر ہے، وہ فرماتے ہیں وَأَيَّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، جو بھی نیکی کرے گا، بہت ساری احادیث ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں وَأَيَّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، جو نیکی بھی وہ کرے گا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، اور اس کا ثواب مسلمان میت کے لیے طے کرے گا، نَفَعَهُ ذَلِكَ، اور پھر آگے فرمایا کہ قراءت قرآن بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور آخری نمبر پر آئیے ازہر شریف، ازہر جامعہ ازہر مصر ایجپٹ کی جو کمیٹی ہے مفتیان عظام کی اس وقت کی، ان کا ٹیکسٹ اور ان کا فتویٰ، ان کا حرف آخر بھی دیکھ لیجئے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بعد احادیث شریفہ انہوں نے ذکر کی بخاری اور مسلم کی، جس میں نیک چیزیں، نیک اعمال زندے کی طرف سے میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، اور انہی دلائل کی بنیاد پر لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کے لیے قرآن کریم کی قراءت پڑھنے میں، وَوَهْبِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ، اور میت کو اس کا ثواب پہنچانے میں، میت کو تحفہ پہنچانے میں، لَا بَأْسَ، کوئی حرج نہیں، وَيَصِلُهُ الثَّوَابُ، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، تمام اہل علم کا یہ مسلک ہے، تمام اہل علم کا یہ ماننا ہے۔ کون کون اہل علم؟ من الحنفیہ والحنابلہ، حنفی حضرات میں، حنبلی حضرات میں، ومتأخر المالکیہ، اور اس وقت کے پریزنٹ مالکیہ، مالکی احباب میں، اور اسی طرح فرمایا واختیار الامام النووی رحمہ اللہ، شافعیہ کے سب سے بڑے امام شافعی کے بعد جو ان کے مسلک کے شارح مانے جاتے ہیں، حضرت امام شمس الدین الامام النووی یحییٰ ابن شرف رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ان کا بھی اختیار کیا ہوا یہی قول ہے کہ قرآن کریم کی قراءت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اتنے سارے دلائل کے ہونے کے بعد اگر محترمہ یہ کہتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، تو این خیالست و محالست و جنون، یہ بس ایک خیال ہے اور بڑا ناممکن امر ہے اور جنون ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ محترمہ کو میں جو ہے سلام عرض کر کے آپ کی خدمت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے تو صحابی کا نام بھی غلط لے لیا، تو آپ کیا امت کی رہنمائی اس سلسلے میں کر پائیں گی؟ آپ نے کہا ابو سلامہ، کون ہے ابو سلامہ؟ کوئی صحابی ابو سلامہ کے نام سے نہیں ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کی اہلیہ ام سلامہ آپ نے کہا، یہ بھی غلط ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ابو سلمہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی کا نام آپ کو صحیح لینا چاہیے تھا۔ اور پھر آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کوئی دلیل بھی نہیں دی کہ حضور نے منع کیا، فلاں عالم نے منع کیا۔ بلا دلیل کے بعد مسئلہ شرعی پر کرنا یہ انتہائی درجے کی جو ہے غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ اور اسی طرح آپ نے شروع ہی میں کہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائے مغفرت کی تعلیم دی ہے، بس ہمیں دعائے مغفرت کرنی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ زندوں کا کوئی عمل مردوں کو نہیں پہنچتا، تو دعائے مغفرت زندے کرتے ہیں یا مردے کرتے ہیں؟
یہ بھی انتہائی عجیب بات ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پھیلائے ہوئے اس ویڈیو سے اہل اسلام کے درمیان غلط فہمی پھیلنے سے اہل اسلام کو محفوظ فرمائے اور صحیح رہنمائی امت کو دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔